منزل ہو. ہم سب پاکستان ہیں، یہ ہے پاکستان زمین، یہ صبح دھرتی ہے، یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے، لسی کا پھٹکا بھی. السلام علیکم. دھرتی کی صبح میں ہوں ایمی خان، اور آج اس صبح میں بہت ساری ایسی سیکھ ہے، ایسی سمجھ ہے، ایسی عقل کو لڑائیں گے جو مجھے اور آپ کو بہتر بنائے گی. جب ہم روز اس صبح کا آغاز دیکھتے ہیں، جب رات کا اندھیرا صبح کی روشنی میں بدل رہا ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے مجھ جیسا ہر انسان، ہر وہ سوچ، ہر وہ شخصیت، ہر وہ ذہن رکھنے والا، شاید اس کے لیے یہ سیکھ کافی ہے کہ ہر رات کے بعد سویرا ہے. جو لوگ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، مشکلیں بھی انہی کی زندگی میں آتی ہیں. جو لوگ چیلنجز کا سامنا کرنے کا دم رکھتے ہیں، انہیں کچھ ایسے طوفانوں سے ٹکرانا پڑتا ہے. توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اپنے اخلاق سے، اپنے اس اوزار سے جس کی ضرب جو ہے وہ دکھتی نہیں ہے، اپنی زبان سے، اپنے دماغ کے ان فطور سے جہاں پہ انسان کو لگتا ہے کہ میں جیت گیا. اپنے آپ کا ایک مقابلہ ہے. یوں کہہ لیں کہ بس اس مقابلے میں آپ نے اپنے آپ کو خود ہی ونر چاہا ہے، پہنچایا ہے، اور ون پوزیشن پہ آپ رہے ہیں. یہ مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے ہی اس مقابلے کو شروع کر دیا جائے. ہم سب کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ان مقابلوں کا سامنا کر کے اپنی زندگیوں میں آگے نکلیں. ہم کہیں نہ کہیں اس عام زندگی سے تھوڑے سے بہتر ہیں، تبھی تو وہ نظریں ہم پہ ہیں، تبھی تو وہ ہر طرح کی چیلنجز ہمارے ساتھ ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ یار اس کی زندگی میں تو یہ سب نہیں ہے، دیکھو وہ کہاں پہنچا. لیکن جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہم سے زیادہ، کیونکہ اس کا مقام ہم سے زیادہ ہے تو اس کے چیلنجز بھی ہم سے بڑھ کر ہیں. لیکن ایک ہی چیز ہے جو اس کو مضبوط بنا گئی ہے. یہاں میں اپنی سیکھ بتاؤں گی کہ میرے فادر ہمیشہ کہتے تھے کہ انسان وہ اچھا نہیں جو کسی برانڈ کو پہن کے گھومے، تم خود ایک برانڈ ہو، جو تم پہنو وہ تم پہ سجے. تو ہمیشہ وہ لباس پہنے جس کے ساتھ آپ انصاف کر سکیں، آپ اس عقل کا استعمال کریں جو آپ کو بتا سکے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ان تمام چیلنجز میں آپ کو پتہ ہے مضبوط کہاں ہونا پڑتا ہے؟ جب آپ گیو اپ نہیں کرتے، جب آپ ہار نہیں مانتے، جب آپ اس شخص کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ادھر آؤ، بتاؤ کیا بات ہے، میں تم سے مقابلہ کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتا، ورنہ میں کیا تم جیسا نہیں ہوتا، میں اس جگہ پہ نہیں ہوتا. ہمیں مضبوط کرنے کے لیے خود پہ بہت محنت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں توڑنے میں، ہمیں بکھیرنے میں ہر طرح سے ہر کوئی شامل ہوتا ہے، لیکن ہماری کہیں نہ کہیں مضبوطی ہمارا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. اور آج اسی پہ بات کریں گے کہ ہمیں گیو اپ کیسے نہیں کرنا چاہیے. ہر بندے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں مکمل، میں صحیح، اور میں نے تو بالکل صحیح بات کی ہے، میں تو حق پہ تھا. پھر دو چار اسی کے جیسے رشتے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں چاہے وہ دوست کی صورت میں ہو، سبلنگ کی صورت میں، تم ٹھیک ہو. لیکن اگر تم ٹھیک ہو تو تم زندگی میں کتنے آگے ہو؟ کیا تمہارا کل آج جیسا ہے، یا تمہارا آنے والا کل بھی آج ہی جیسا ہے؟ اگر اس میں کوئی چینجز نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، تو تم ویسے ہی ہو جیسے تم شروع ہوئے تھے. تو جناب آج پروگرام میں بات کریں گے کہ کیسے ان تمام چیزوں کو، ان تمام فیزز کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ہم اپنی شخصیت کو آگے نکال سکیں. گیو اپ کرنا، ہار مان لینا، جھک جانا ان لوگوں سے. یہاں پہ شیخ سعدی کی ایک بات مجھے یاد آئی. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی جاہل آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ صرف اتنی بات کریں کیونکہ میں شیخ سعدی ہوں، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، تم ٹھیک ہو. بحث نہیں کر سکتا، جواب نہیں دے سکتا، یہی تمہارا جواب ہے. آغاز کرتے ہیں پروگرام کو، اور گیو اپ نہیں کریں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں، اور میں کیا ہی کہوں، میں ایک گھر پہ ماں چھوڑ کر آتی ہوں اور دوسری جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہی نرمی، وہی محبت، وہی شفقت نظر آتی ہے. بہت ہی میٹھی سی، بہت ہی پیاری سی ہماری رانی آپا جو ہربلسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. سلامت رہیں آپ کی والدہ کو اللہ پاک صحت کلی عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو بے انتہا صحت تندرستی دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اولاد ہونے کا حق ادا کر سکیں. اور یہاں پہ میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی خاتون، اور سارے میرے مہمان بہت پیارے ہیں، لیکن جو ان کا پروفیشن ہے
وہ ایسا پروفیشن ہے کہ وہ کہتی ہیں میں دماغ سے ہی کر دوں گی یعنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں, مینٹل ویلتھ پہ ان کی ایک آج وہ آئی ہیں اور کوشش میں کروں گی کہ ہم سب سے پہلے اپنی کاؤنسلنگ کریں, اپنے لیے بات کریں. سونیا نواب, السلام علیکم, کیسی ہیں؟ تھینک یو. وعلیکم السلام. لو ٹو بی ہیئر اور تھینک یو گیونگ یور پریزنس. آج ہم آپ سے سیکھیں گے کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے, کس طرح ہوتی ہے اور کہاں کہاں ہمیں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. جزاک اللہ. اور جناب جب بات صحت کی ہے, تندرستی کی ہے اور صحیح کرنے کرانے کی ہے تو پہلے تو ٹیون اپ ہونا ہے نا. پہلے یہ جو دماغ پہ چڑھی ہوئی چربی ہے وہ بھی اتارنی ہے, ساتھ ساتھ جسم کی چربی بھی اتارنی ہے. تو یہاں یوگا ایکسپرٹ ہیں اینڈ بیوٹی ایکسپرٹ ایز ویل, عائشہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عائشہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ سب سے اچھی بات, میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں. آج گلا تھوڑا سا حالات کی نظر ہوا ہے لیکن پھر بھی یہی تو ہے کہ ہم کہتے ہیں نیور گیو اپ. بالکل ہم نے چلنا ہے. بالکل. عائشہ سب سے اچھی بات یہ کیونکہ آج جو میرے مہمان ہیں مجھے سب سے اچھی ان کی بات یہ لگ رہی ہے, اتنے پیور سول ہیں, اتنے جینون, مطلب بہت زیادہ کچھ نہیں ہے, جیسے ہیں ویسے دکھ رہے ہیں. ورنہ ہوتا یہ کہ ہم ہوتے کچھ اور ہیں پھر اسکرین تک آتے آتے کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو یہ ریئل بیوٹی ہے, یہ جو ارد گرد میرے دکھ رہی ہے آپ کو, یہ ریئل بیوٹی ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ آنے کا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا. کس سے گیو اپ نہیں کرنا, کون سے چیلنجز ہیں, کیونکہ ہم سبھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں نا, جو ہمارے ہی سرکل سے بلانگ کرتے ہوئے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہن ہے, ہماری ماں ہے. صحیح کیا تم نے جواب دیا, اب دیکھو وہ بولے گی نہیں یا بولے گا نہیں. ٹھیک کیا, دیکھا نا چپ ہو گئی, دیکھا نا چپ ہو گئی. یہ کون سے مینٹل اسٹرینتھ بتا رہا ہے؟ یہ مینٹل اسٹرینتھ بتا رہا ہے آپ کی کہ آپ کسی کو چپ کرا کے اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہیں, جبکہ جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے نا وہ آپ کی خاموشی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ نفس پہ کام کر گئے. جی بالکل. ان نیسیسریلی بولنا, جہاں پر آپ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بولنا, ایسی جگہ پہ بولنا جہاں آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بیوقوف ہی ہے, آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن آپ ان نیسیسری آرگیومنٹ میں پڑ رہے ہیں. اور وہ آرگیومنٹ سوائے اس کے کچھ نہیں کر رہا کہ آپ کے راستے کو جو ہے وہ دیر سے, آپ اپنی منزل تک دیر سے پہنچیں گے جتنی لڑائیوں میں آپ پہلے جو ہے انوالو ہو جائیں گے. جہاں جہاں آپ لڑنے کے لیے رک گئے آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا. ٹرو. اور اگر آپ خاموشی سے چلتے چلے گئے, آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں مجھے تو وہاں پہنچ کر اس کو جواب دینا ہے جہاں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پہنچ سکتا. جواب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لفظوں میں جواب دیں, ٹھیک ہے نا, آپ بحث کریں, آپ بتائیں کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ایسا ہوں. اپنے عمل سے بتانا ہوتا ہے کہ آپ ہیں کیا, آپ ہیں کون. آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کون ہیں, نہ آپ کے کپڑے, نہ آپ کا بولنا, نہ آپ کا بتانا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. یہ سی چیزیں آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی ہیں. ڈیفائن یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود کہاں دیکھتے ہیں اور لوگ آپ کو وہاں دیکھ کر پھر کیا کہتے ہیں. گولز کیا ہیں, آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, آپ کن کے منہ لگ رہے ہیں یا کن لوگوں میں اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں. بالکل. اگر آپ ان نیسیسری کسی سے بیٹھ کے آرگیومنٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں پوری ایک اسپیچ لکھ کے بتا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے امی, آپ اپنے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بولنا اپنے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کیا وہ اس سے ایگری کر جائے گا, ایگریمنٹ ہو جائے گا آپ کے بیچ کے, ہاں وہ سامنے والا بھی یہ کہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے بندہ یہ ایسا ہی ہے. نہیں, تب تک نہیں جب تک کہ آپ اسے پروف نہیں کر دیتے اپنے ایٹیٹیوڈ سے, جب تک کہ آپ کچھ کر کے نہیں دکھا دیتے. تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم آرگیومنٹس میں کیوں پڑیں. ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے پہ, ہم اپنے آپ کو گرو کرنے پہ کام کیوں نہیں کریں. لیکن سونیا بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی. یہاں رانی آپا سے میں ایک سوال کروں گی, تجربہ بھی زیادہ ہے, ماں ہے, کیونکہ کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے نا وہ کوئی انسٹیٹیوٹ تو کرتا ہی کرتا ہے. دیکھیں اسپیشلٹی کسی چیز میں ہونا یہ ایک الگ بات ہے, وہ اس جگہ پہ ہم نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ اللہ نے آپ کو رکھا ہے. میرے اندر کچھ کوالٹیز ہوں گی تبھی تو ہم ایز اے انڈیویجول کام کر رہے ہیں. بالکل. رانی آپا, میں جب اپنی ماں کے پاس گئی کسی کی شکایت کے لیے, آپ دیکھیں امی انہوں نے یہ بات کر دی, وہ مجھے وہیں سے باؤنس بیک کر دیتی. آج بھی کرتی ہیں, آج بھی میں ٹوٹتی ہوں اور میں کہتی ہوں یار دیکھیں یار غلط کر رہی ہے یا غلط کر رہا ہے یا ایکس وائی زیڈ ایسی بات ہو گئی. وہ کہتی ہیں تم نے جیتنا ہے, چپ, نفس پہ قابو پا لو. خاموشی سے بہتر کچھ بھی نہیں. آپ نے ایک بات رکھ دی, آپ کو لگ رہا ہے وہ بندہ اپنی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, جسٹ بیک.
آج بھی میری ماں مجھے پیچھے کر دیتی ہے. آج بھی ہم بہنیں اگر جا رہے ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں کہتی, یا امی دوسروں کی بچیاں تو ایسی تیز ہوتی ہیں, پھٹ سے جواب دیتی ہیں, 10 لوگوں میں بات کر لیتی ہیں, ہم سے بدتمیزی نہیں ہوتی, ہم سے ڈائلاگ, وہ آج بھی پیچھے کر دیتی ہیں. آج کہتی ہیں تم نے جیتنا ہے, تم چپ ہو جاؤ بس. دیکھیے ماں کی گود بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے. بچوں کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے. ماں جو کچھ اپنے بچے کو اس گود میں سکھاتی ہے, جو ایٹیٹیوڈ اس کو سکھاتی ہے, بچے کی پرسنالٹی اسی گود سے بنتی ہے. مجرم ایک دن میں نہیں بنتا, بنتے بنتے برائی اس کے اندر ایڈجسٹ ہوتے ہوتے وہ مجرم بنتا ہے. اگر بچے کی پہلی غلطی پر اسے روک دیا جائے, بچے کی پہلی جو اس نے مجرمانہ حرکت کی ہے, جو ماں کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے, اگر اسی دن ماں اس کو پنش کر دے تو آگے جا کے یہ ضروریات عادتیں ضروریات نہیں بن جاتی. تو آپا اگر اس طرح ہم, جی میں آپ کی بات بالکل, اگر اس طرح ہم ایکسیپٹ کرتے رہے, ماں نے بول دیا, تو ہم کیسے دنیا کے چیلنجز کا سامنا کریں گے, کیونکہ ہم تو بدتمیز ہی نہیں ہیں. جب ہم بدتمیز نہیں ہیں تو دنیا تو ہمیں. آپ کے اسی سوال کا جواب میں آپ کے جواب سے دیتی ہوں. آپ کی والدہ نے ہمیشہ آپ کو کہا خاموش رہو, یہی تمہارا جواب ہے. تو آج مجھے بتائیں آپ کس مقام پہ ہیں؟ آپ کہیں پیچھے ہیں اس دوڑ میں؟ آپ سب سے آگے ہیں. الحمدللہ. میں تو سمجھتی ہوں بہت برائیاں. یہ جو زبان ہے نا, یہ ایک ایسا ہتھیار ہے, ایک مومن کا ہتھیار اس کی زبان ہے. اس زبان سے آپ دنیا کو مسخر کر سکتی ہیں. جب کوئی بھی غصے میں ہو تو آپ کا جواب صرف اور صرف خاموشی ہونا چاہیے. جب ایک شخص خاموش ہو جاتا ہے اٹ مینز آپ جیت گئی, وہ ہار گیا. اور یہی ماں کی تربیت ہے کہ اپنے بچے کو ہمیشہ وہ خاموشی سکھائے کہ بیٹا تمہاری ہار میں تمہاری جیت ہے. کب بدلہ لینا یا بدلہ سکھانا ہماری طاقت نہیں ہے, ہماری جیت نہیں ہے. یہیں سے ہماری شکست شروع ہو جاتی ہے. اچھا لیکن جیسے کہ عائشہ, آپ یوگا ایک ایسی دوا کہوں گی میں تو, روحانی دوا ہے کہ کچھ لمحے اگر آپ ایک سانس ڈھنگ سے تمیز سے لینا شروع کر دیں, بریتھنگ ایکسرسائزز کرنا شروع کر دیں, تو شاید میں سمجھتی ہوں اپنے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اتنے جب میں کوئی کسی طرح سے بریتھنگ کے اس میں ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہوں تو واقعی مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 لمحے یہ سانس میرے اندر جا رہی ہے, ورنہ ہمارے پاس اس سانس کو محسوس کرنے کا بھی ٹائم نہیں جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. عائشہ, جب ہماری زندگی میں, جیسے کہ رانی آپا نے کہا, سونیا نے کہا, اتنے چیلنجز ہیں, اتنے نیگیٹو, اور سب سے بڑی بات یہ لیگ پولنگ ہے. آپ کے اندر کوئی بات نظر آئے اور دوسرا کہے کہ اس کو بھی یہاں سے کک آؤٹ کرنا ہے, یہ ہے معاشرتی طور پر. ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہم صرف فیورٹزم کی بات کرتے ہیں, ہم صرف کہتے ہیں کہ نہیں وہ کس کے ریفرنس سے ہے یا کون ہے یا کیسے, ایسے معاشرے میں گیو اپ تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب آپ کیسے کس طریقے سے اپنے آپ کو ریونج پوزیشن پہ, ہزار آپ پیشنس رکھتے ہیں, اپنی بات کو دبا دیتے ہیں, نفس پہ قابو ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو انسان ہے. کیسے آپ اٹھیں گے, کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں بیسکلی مین چیز یہ ہے کہ آپ کو پیشنس رکھنا چاہیے, کیونکہ ہر بندہ جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا, اور جواب بھی ہم ہر بندے کو نہیں دے سکتے. بٹ غصہ آپ کو انہی لوگوں پر آتا ہے جن کو آپ جواب نہیں دے سکتے. بٹ یہ ہماری اپنے آپ سے جنگ ہوتی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پیشنس رکھیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ خود چپ کر جائے گا. آپ جتنے زیادہ انہیں جواب دیں گے, جتنے آرگومنٹس دیں گے, وہ پھر کوئی بات کرے گا آپ کو مزید غصہ آئے گا. تو سب سے بیسٹ اس کے لیے پیشنس ہے. اور ہم یوگیز یہ کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم بریتھنگ فاسٹ کر دیتے ہیں, انہیل اور ایکسیل, بریتھ ان کرتے ہیں اور بریتھ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ والی جو بریتھنگ ہوتی ہے وہ ہم نوز سے ہی انہیل کرتے ہیں اور نوز سے ہی ایکسیل کرتے ہیں. ہمارے ہاں عائشہ اتنی ایک لیکنگ آف ایجوکیشن کہہ لیں, کیا کہوں کہ اپنے کیونکہ ہم بڑے ہوش پوش جلد بازی میں بس پیدا بھی پل بھی گئے, حالانکہ والدین نے ایک بھرپور ٹائم دیا ہے ہمیں, لیکن ہاں وہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. وہاں پہ کہیں ہم ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے, سب سے پہلے ہم ریزننگ دے دیتے ہیں. اچھا, یہ جو بلیم گیم ہے نا, یہ ہماری سب سے بڑی ویکنیس ہوتی ہے. جب ہم اپنی کسی ایکشن کا الزام کسی دوسرے پہ لگا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے جسٹیفائی کر لیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ اس سے آپ اپنے آپ کو اور انٹرنلی ویک کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے اندر سے ایک اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ میں جو کچھ ہوں وہ کسی اور کی وجہ سے ہوں. تو اگر آپ فیل ہیں تو دوسروں کی وجہ سے, لیکن اگر آپ سکسیزفل ہوتے تو پھر وہ کس کی وجہ سے ہوتے, وہ کیسے؟ بالکل
बिल्कुल। तो जो खैर है वो मेरी है और जो शर है वो किसी और का, ऐसा नहीं ऐसे ही होता। है, ऐसे ही है। तो अच्छा, ये सोनिया बिल्कुल आपने सही कहा। और आपा तो एक अरसे से काम कर रही हैं, सोशल हैं, एक्टिव हैं, वो देखती होंगी 10,000 और भी लोग होते होंगे जो आपकी इस जगह पे हैं। जब आपके अंदर कुछ होता है ना, तभी कोई स्पार्क आपका झलक रहा होता है। आप अगर एक आम आदमी है तो शायद वो स्पार्क भी ना हो, फिर वो इनसिक्योरिटी भी ना हो, फिर वो एक शायद अगले की स्ट्रगल आप होते हैं, क्या आपकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है कि उसने वहाँ तक पहुँचना है, या आपको किक आउट करना है, या आपको आपके लिए कभी भी कोई भी चीज़, जैसे मैं इस मामले में, ये जो आज का स्पेशल टॉपिक है नेवर गिव अप, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इतनी सारे डिजीज़ेस के बाद, इतने सारी चीज़ों के बाद अगर मैं किसी चीज़ से लड़ के और कहीं आगे पहुंची, माय फादर इज़ ऑलवेज मोरल ना फॉर मी, कि हाँ क्या और कैसे। क्योंकि मैंने जैसे बताया, हम सबकी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं वो एक एलिमेंट होता है जो हमें सिखाया जाता है। बिल्कुल। फिर हमें कोई दूसरा नज़र आ रहा होता है ना, जो छोटी छोटी हरकतें कर रहा होता है, तो हम फिर हंसते हैं, अबे यार मतलब छोड़ो, लेट इट बी, है ना। और एक पहला ख्याल ये भी आता है सीख जाएगा, अभी इसे पता नहीं है कि ये कहाँ वाली जाना है। छोटी हरकत है, चलो बिल्कुल। कोई बात नहीं, लेट इट बी, अच्छा खुश हो जाओ। तो जनाब, खुशी और गम तो खैर क्या ही इसका जिक्र किया जाए, लेकिन खुशी अपने इख्तियार में है। किसी की छोटी सोच बता देती है कि वो बेचारा है अभी थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा समझने में, लेकिन हाँ, कौल अली है कि अगर किसी के बारे में तुम्हें बेहतरी चाहिए तो उसे अकेले में बुलाओ और उसे समझाओ, करके देखें, शायद हो सकता है किसी आपकी कोई बात उसके दिल पे लग जाए, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है। इसी तरह ब्रेक के बाद मिलेंगे धरती की सुबह में हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत से मेहमानों से, जानेंगे कि ये एनर्जी कैसे अपने अंदर लेकर आएँ। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में। और मौसम बदल रहा है, आवाज़ की नौयतें बदल रही हैं, कहीं कोई खांस रहा है तो कहीं कोई छींक रहा है, और सारी बातें एक तरफ, ये तो बर्दाश्त है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं है जो ये खाल, ये बाल इधर उधर होते हैं, स्पेशली वो जो एक अब वेदर चेंज हो रहा है, जब आप ब्लैंकेट से निकलते हैं ना तो आपके बाल यूं चपकते हुए ब्लैंकेट से आ रहे होते हैं। आपा कुछ ऐसा बता दें कि जो स्किन की ड्राइनेस है, मतलब क्या घी में डुबो दें हाथ, क्या करें, इतने ड्राई, इतने स्किन इतनी अजीब हो रही होती है, क्या उसके लिए किया जाए? आज की जो रेमेडी है मैंने इसीलिए बनाई है ख़ास तौर से कि हमारा मुल्क पाकिस्तान में कितने सारे शहर हैं। बेशक। अभी जैसे हमारा कराची सिंध के तमाम इलाकों में अभी तक गर्मी है, और अच्छा, ये अपनी मर्जी की गर्मी है जी, ये हमारी मतलब की नहीं है। जी। हमारा कराची वालों का डिस्कशन ही अलग होता है ना कि आज मौसम कैसा था, तुम्हारी तरफ कैसा था। तो कराची में अभी तक, हालांकि अक्टूबर का एंड होने वाला है, लेकिन अभी तक बहुत गर्मी है, और कुछ दिनों तो इतनी ज़्यादा गर्मी रही कि उससे स्किन की हालत गैर हो गई। और कराची में धूप भी बहुत शिद्दत की होती है, हमें ख़वातीन को भी बाहर जाना है, मर्द हजरात को भी बाहर जाना है, तो इस मौसम में भी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल है, स्किन पे ज़्यादा धूप में रहने की वजह से स्किन पर दाग धब्बे आ जाते हैं, ठीक है। आपको सन बर्न हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम कराची की है। लेकिन इसके अलावा हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, हमारे पंजाब साइड पर ठंड आ चुकी है। हमारे यहाँ का जो ये चैनल है, कराची का चैनल है, और हम पूरे पाकिस्तान को फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो आज की जो रेमेडी है पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए है, ख्वाह आपके यहाँ सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, अपने लू अपने चल मौसम रही के है, आप लोग खुद देख लें लेकिन क्या। ये रेमेडी, हाँ, हर जगह काम करेगी अकॉर्डिंग टू यू, योर शहर, योर सिटी। ठीक है। हो गया, और ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए, कि अगर आपकी ऑयली स्किन है, सम टाइम भी होता है कि अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कैसे इस्तेमाल करूं, ड्राई स्किन है तो इसमें अगर ऑयल शामिल हो गया तो मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, या अगर ड्राई है तो ये तमाम चीज़ें मेरी स्किन को और ड्राई करेंगी। तो आज की रेमेडी को आप ख़ास तौर से नोट रखिए कि ये वाइटनिंग के लिए भी है, टाइटनिंग के लिए भी है, स्किन को ना सिर्फ ये कि रिंकल करेगी, आपके दाग धब्बे ख़त्म करेगी। ड्राई स्किन अगर बहुत ड्राई हो रही है, इवन ये कि वो इतनी ड्राई हो गई कि वो चटक सी रही है कि बाज़ औक़ात उठकर मुंह खोलना पड़ता है कि इतना ज़्यादा ड्राई हो रहा है, बाज़ औक़ात इतनी ऑयली है कि उसको साफ़ करना पड़ता है कि उसके बगैर आप नहीं जा सकते। तो आज की जो रेमेडी है वो नोट करें, बहुत ही कमाल की वाइटनिंग और टाइटनिंग की रेमेडी है।
سب سے پہلے اس میں کرنا یہ ہے کہ یہ چاول کا آٹا ہے, آپ اس کو بھی, میں خود بھی گھر میں پیس کر لائی ہوں, آپ لوگ بھی اپنے پاس بازار سے بھی ملتا ہے. ہمیں ایک چہرے کے لیے ایک یہ رائس اسپون ہم نے رائس کا آٹا لے لیا, پیس کر رائس کو آپ اپنے گھر میں اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں. اچھا ہے خود پیسیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کیا پیورٹی ہے اس کی. جی, اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے دودھ, اتنا دودھ کہ جس سے آپ یہ بہت کچا دودھ ہے, بوائلڈ ہے, ٹیٹرا پیک ہے, کیا ہے؟ دیکھیے آل ٹائپ آف دودھ جو آپ کے گھر میں ہے, یا آپ کے پاس ٹیٹرا پیکس ہیں, آپ کے پاس فریش ملک ہے, آپ کے پاس بوائل ملک ہے, آپ کے پاس پاؤڈر ملک ہے, کوئی بھی ہے. یہ میرے گھر میں فریش ملک تھا تو میں یہ لے آئی ہوں. ادروائز جو بھی آپ, اور اتنا ملانا ہے کہ جس سے آپ کا پیسٹ فائن ہو سکے. یہ دونوں چیزیں وائٹننگ کے لیے ہیں. اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی, آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ اسکن کے لیے ہم ایڈ کرتے ہیں ہمیشہ اولیو آئل, لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ناریل کا تیل شامل کریں گے, کیونکہ آپ جانتی ہیں کوکونٹ آئل جو ہے اسکن کی ڈرائنس کو بہت تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے, اور اگر اسکن پر کہیں ایچنگ کی وجہ سے کھجال لیا ہے آپ نے, کوئی دانہ آ گیا ہے, تو اس کو بھی یہ ختم کر دے گا. یعنی اس حد تک آپ کی ڈرائنس کو یہ ختم کر دیتا ہے. بہت اچھا ہوتا ہے اسکن کے لیے, اور میک اپ ریموو کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور تقریباً 1 ٹی اسپون, اور ہر ماسک, ہر ریمیڈی کی جان ہنی, شہد. جی, شہد آپ سبھی جانتے ہیں, چائے کھائیں چائے لگائیں, ہر طرح سے اللہ نے اس پر اتنا اپنا رحم و کرم کیا ہوا ہے. اور میں خالص چھوٹی مکھی کا شہد لاتی ہوں, تو اس لیے بہت کیمیا کی طرح لاتی ہوں. باقی کہتے ہیں نا کہ آپ تھوڑا کھائیں تھوڑا لگائیں, لیکن اچھا لگائیں. اچھا جناب, اب یہ ہو گئی ہمارے پاس, یہ چاول کا آٹا ہو گیا ہمارے پاس. ہم نے اس میں دودھ ایڈ کیا, ہم نے 1 ٹی اسپون اس میں کوکونٹ آئل ایڈ کیا, ہم نے اس میں 1 ٹی اسپون شہد ایڈ کیا. اب ایک سب سے زبردست چیز میں لائی ہوں, انگور. جی, یہ انگور دنیا کا بہترین بوٹاکس ان انگوروں کے رس میں ہے. دنیا کا بہترین, جو لوگ بوٹاکس کرواتے ہیں اپنے چہروں پر, انہیں ضرورت ہوتی ہے, اگر وہ آج سے ہی انگور کا عرق اپنی اسکن پر استعمال کرنا شروع کر دیں, تو آپ یقین کریں کہ ان کی اسکن کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی. میں یہاں پر آپ کو فریش 3 سے 4 انگوروں کا اس میں رس ڈالوں گی. never ever seen this کہ انگور. جی, انگور, اور میں آپ کو انگوروں کا بوٹاکس نکالنا بھی بتاتی ہوں آج اس ریمیڈی کے اندر ہی. آج تو ہم خوبصورت ہو گئے. جی بالکل, وہ میں کیسے بتاؤں گی. آپ کو پتہ ہے کہ انگور جو ہیں بہت تھوڑے دن کے مہمان ہوتے ہیں ہمارے یہاں. اس وقت میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. یہ دیکھیے زبردست, یہ اسکرب سا ہو گیا. جی, یہ ایک بہت زبردست سا پیسٹ ہے, اور اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ لگائیں گے. پوری طور پر ڈرائی نہیں ہونے دیں گے. ماسک میں ہمیشہ بتاتی ہوں, اگر جلدی سے ڈرائی ہو رہا ہے تو اس پر, کیونکہ میں نے اس میں آئل بھی شامل کیا ہے, میں نے اس میں شہد بھی شامل کیا ہے, تو یہ کبھی بھی اوور ڈرائی نہیں ہوگا. آپ کی اسکن پر بہت سافٹلی اور جینٹلی یہ کام کرے گا. اگر زیادہ ڈرائی ہو رہا ہے تو اس کو ہلکا سا اسپرے کر لیجئے پانی کا, تاکہ زیادہ دیر تک آپ کی اسکن پر یہ اسٹے کرے. اور اس کو جب یہ ہلکا ڈرائی ہو جائے, پانی کا اسپرے کر لیں اور ہلکے ہلکے اس کا مساج کریں. اس کے بعد سادے پانی کے ساتھ منہ دھو لیجیے. آپ کو ایک بہترین اور بہت ہی امیزنگ ماسک مل گیا ہے. یہ آپ ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور ہفتے میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں, 1 دن چھوڑ کر 1 بار بھی کر سکتے ہیں. جو باقی بچ جائے اپنی گردن پر, اپنے ہاتھوں پر, اپنے پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں. اچھا, یہ ایکنی پرون اسکن ہوتی ہے, وہ بھی میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ میں نے اس میں کوکونٹ آئل جو شامل کیا ہے, وہ اسی لیے کہ ایکنی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے آئلی اسکن پر ہوتی ہے, اور آئل ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے سیبم ایکٹیو ہو کر اور پورز کھلتے ہیں, بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہو جاتے ہیں, اور وہیں سے ایکنی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی اس میں پس بھی پڑ جاتی ہے. تو یہ جو میں نے کوکونٹ آئل شامل کیا ہے, یہ ڈرائی کر دے گا آپ کے زخم کو بھی. اوکے, آپ ایک جلدی سے ریکیپ کر دیں. جی بالکل. ہم نے اس میں لیا ہے چاول کا آٹا, ہم نے اس میں لیا ہے دودھ, ہم نے اس میں ڈالا ہے شہد, ہم نے اس میں ڈالا ہے کوکونٹ آئل, اور اس کے اندر 3 سے 4 انگوروں کا رس ڈال لیا ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بوٹاکس نکالنے کا طریقہ کیا ہے. وہ بھی ہم جانیں گے, اور لیکن ابھی ہم نے کیا کرنا ہے, ابھی ہم نے جانا ہے ایک بریک پہ. جلدی سے بریک پہ جائیں اور جلدی سے یہ بریک پہ ماسک بنائیں, تاکہ آپ اس کو اپلائی کر سکیں اور ہمارے پروگرام کو انجوائے کر سکتے. ملتے ہیں دھرتی کی صبح میں چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے
वेलकम बैक जनाब धरती की सुबह में, जहाँ धरती से कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ हम हर किसी की धड़कनें और सांसें इस बात पे जुड़ी हुई होती हैं कि हमने तो ज़िंदगी में ये मकाम हासिल कर लिए, फ़लाँ की बहू, फ़लाँ की बेटी या फ़लाँ का बेटा पढ़ के भी आज देखो क्या कर रहे हैं। और अगर किसी के साथ कोई बुरा होता है तो सबसे पहले हम बता देते हैं, वो क्या फ़ैसला करेगा हम बता देते हैं, वो ऐसे है ना इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है, वरना वो ऐसे नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, हम बता देते हैं बहुत जल्दी। और अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे साथ हैं कि भाई गिव अप नहीं करना है, मान लिया हमने गिव अप नहीं करना। बहुत सारे लोग तो वाकई बड़े एज में होकर, बड़ा एक्सपीरियंस होकर, बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए होते हैं, बड़ा उनके काम, लेकिन रब की अता नहीं होती कि वो किसी के काम आ सके। ये भी हमें ही देखना है कि क्या हम किसी के काम आ पा रहे हैं या सिर्फ अपना ही मंजन बेच के, अपने ही काम करके, अपना ही नाम करके और अपने ही घर को पूरा कर रहे हैं तो चल रहा है मामला। उसने आपको ये कैपेसिटी ही नहीं दी कि आप किसी के काम आ सकें। हमारे साथ यहाँ इतने प्यारे मेहमान हैं, हमेशा कहती हूँ रानी आपा है जो कि एक खूबसूरत सी किताब लेके, जिसे इतना हसीन, बिल्कुल मेरी ये किताब है, ये आपके लिए तोहफा है। जबरदस्त। आज का जो हमारा मौजू ये है देखें। बहुत ही टचिंग है, हार्ट टचिंग मौजू है। बिल्कुल। तो इसका तमाम सॉल्यूशन भी इस किताब के अंदर मौजूद Lovely। है। वो तमाम लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, टेंशन का शिकार हैं, प्रॉब्लम का शिकार हैं, हर घर में होती है, यही इंसान की ज़िंदगी है कि जबरदस्त। नशे व फराज साथ साथ चलते हैं। तो इसमें मैंने वो सब कुछ लिख दिया है जो एक आम घर की रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन। बिल्कुल। और ये ऐसा हीरा है जिसे 16 सिंगार कहा जाता है, और आप बिलीव करें या शायद आगे जाके कर लें कि 16 सिंगार ना रंगों से नहीं होता, वो फितरत से होता है। आपने जो रंग पहना है उसमें आप बस जाते हैं और आप चमक उठते हैं। ये थोड़ा सा काम करें अपने ऊपर तो बनेगा। बहुत शुक्रिया रानी आपा, ये दिल से लगा के रखूँगी। पढ़ने का शौक़ है, कोशिश करती हूँ कि जो पढ़ूँ वो दिमाग में बैठ जाए। सोनिया, आप जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, ये एक डिबेट है, हमें गिव अप नहीं करना, और हर बंदा कह रहा होता है, हर किसी का एक अपने, देखो आज चिकन थी तो मैंने चिकन का ये सालन बना लिया, उसने भी गिव अप नहीं किया। जो जॉब ओरिएंटेड है वो कहता है कि मैं कल 50 कमा रहा था, आज लाख कमा रहा हूँ, मैंने भी गिव अप नहीं किया। गिव अप की साइकी, गिव अप का साइक्लोन क्या है? आपने सिर्फ एक जगह पे पहुंचना है, बेशक आपकी उम्र, आपका तजुर्बा, आप चीज़ों को कंडक्ट करें, माई शिप माई रूल्स वाली बात ना, कि मैंने करना है जो करना है। तो ये गिव अप नहीं है जिसे हम अंडरस्टैंड करें। नहीं, गिव अप ये नहीं है कि जब आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, जो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो रफ़ पैचेस हैं, वो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। जब वो रफ़ पैचेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपने उन्हें अपनी स्टेयर्स के तौर पे, ऑब्स्टिकल्स को स्टेयर्स के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है कि ये रुकावट आई है, हाँ। और मैं इसको सीढ़ी बना लूँगा अपने अगली माइलस्टोन के लिए। बिल्कुल। तो उसको कहते हैं कि आपने गिव अप नहीं किया, आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है। अच्छा, ये जो ऑब्स्टिकल्स को स्टेयर्स बनाने वाला एटीट्यूड है ना, इसकी पूरी एक साइंस है। ठीक पूरा है, एक बिल्कुल psychological आपकी बात factor है। मुकम्मल करूंगी। यहाँ पे हमारे पास एक लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कौन बात कर रहे हैं? हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा स्क्रीन से फासला रखें ताकि आपकी कॉल क्लियर हो जाए। आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। जी सोनिया। जी, तो मैं कह रही थी कि इसकी एक पूरी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अगर आप में हैं, जो आपके एटीट्यूड में है, तो आप जो है वो उन ऑब्स्टिकल्स को एज स्टेयर्स अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी होनी चाहिए। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है? पॉजिटिव साइकोलॉजी ये कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल आएँ, आपने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ूँगा, यहाँ रुकना नहीं है मैंने, ये मेरा मतलब ऑब्स्टिकल्स आर नॉट ब्लॉक्स, ऑब्स्टिकल्स आर द पाथ। आपके रास्ते की वो रुकावट नहीं है, या वो आपके रास्ते को ब्लॉक नहीं कर रहे, वही आपका रास्ता है। आपने उन्हीं पे चलकर आगे अपने जो है मंजिल को पाना है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने कितना आप में रेजिलेंस है। रेजिलेंस क्या? कि आप अपने आप को उन सारे मसाइल के बावजूद आप क्या समझते हैं कि रेजिलेंस एक एटीट्यूड इस तरह का है कि आपने अपने मसाइल को, अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे देखना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है,
نکالنا. پرابلم ہے اور اس پرابلم کو لے کے بیٹھنا نہیں ہے, اس کے بارے میں بولتے رہنا, لوگوں سے ڈسکشنز کرتے رہنا, لوگوں کو بتاتے رہنا میری زندگی میں یہ پرابلمس ہیں اس لیے میں یہاں پہ رک گیا. بالکل. اچھا یہاں پہ عائشہ, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا کیا کہوں, ایک ورڈ ہے بیچارہ, ایک ورڈ ہے بیچاری, اور پتہ نہیں کیوں مجھے تو یہ ورڈ ایسا اریٹیٹ کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ یار بیچاری کی, تو میں کہتی ہوں یہ بیچارہ نہیں ہوتا. آپ اگر حادثے ہوتے ہیں تو وہ اچانک ہوتے ہیں, اگر آپ کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ آپ ایسے ہی ہیں. بالکل. آپ کہتے ہیں, پھر آپ اپنی سچویشن دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ بھی کام کیا, یہاں پہ بھی کام کیا, اور آپ اس کنویں کے مینڈک کی طرح ہو جاتے ہیں جو ایک ہی جگہ گھوم رہا ہے, جو ایک ہی سرکل کاٹ رہا ہے, ایک ہی سائیکلون, اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی میں ترقی یافتہ بھی ہوں, آگے بھی بڑھ گیا ہوں زندگی میں. دیکھیں بیسکلی ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا جیسے ٹاپک ہے نیور گیو اپ, ہمیں بالکل گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, بٹ ہمیں اپنے اندر ہی پازیٹیو رہنا چاہیے, چیزوں کو پازیٹیو لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم گیو اپ نہیں کر رہے اور ہمیں مطلب کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس منزل کو پہنچ جائیں, ٹھیک ہے, اور ہر کسی کو اپنی اسٹوری سنا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کر لیا تو یہ ہو گیا. مطلب وہی بات ہے کہ آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, بٹ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی ان چیزوں سے دوسروں کو اریٹیشن ہو رہی ہے نہیں. کیونکہ آپ کی جو چیزیں ہیں, کچھ نیگیٹو چیزیں جو لوگوں کو آپ سناتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہو گیا, اور پھر یہ چیز ہوئی, تو یا آپ کسی اور کی نیگیٹو کوئی بات دوسروں تک بڑا مزے لے کے آپ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ تو ایسی تھی یار, تمہیں پتہ ہے. پھر اچھا, پھر مزے کی بات یہ ہے آپ کسی کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں, پھر اس سے ہائڈ بھی کرتے ہیں. مطلب اگر آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو نو میٹر آپ چھپائیں نہیں, پھر اس کو تم اپنے تک رکھنا, میں تم آگے نہیں ہاں بتانا. تم اپنے تک رکھنا. تو آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کے پاس جو سیکرٹ ہے جب وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی اور کے پاس کیسے رہ جائے گا. ویری ٹرو. بالکل. آپا ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے, اسپیشلی ہاں کیونکہ ہم زیادہ تر خواتین ہیں, اس معاشرے کا حصہ ہیں. ہم خواتین جو ہوتی ہیں وہ بڑا اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ وہ تو ایسی, وہ تو. آپ اگر بالکل اپنے آپ کو گیدر کر کے چل رہے ہوتے ہیں, سمیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں, ایسا میرا ایمان ہے, اختلاف رائے آپ رکھ سکتی ہیں, کہ بڑا کوئی عمر سے نہیں ہوتا, تجربے سے نہیں ہوتا, اپنے عمل سے ہوتا ہے. تو اگر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں, آپ سافٹ اسپوکن ہے, آپ نے بات تھرو کی, اگلا بحث کر رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے یا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا, تو کیا کرے بندہ, پیچھے ہٹ جائے یا آگے جا کے خود, بے شک عمر میں وہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں جو بھی ہیں, لیکن آگے جا کے اپنے آپ کو سلنڈر کر کے مل جائے. لیکن اگلے کی تو پھر یہ عادت ہے کہ وہ بار بار آپ کو ٹیز کرے گا, بار بار آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے گا. دیکھیے یہی عادت جو ہے یہی انسان کو بہت پیچھے کر دیتی ہے. آپ میں جو صلاحیت ہے اس سے آپ آگے بڑھتے رہیے. کسی کے روکنے سے, کسی کے منع کرنے سے, کسی کے تنقید کرنے سے آپ بالکل آپ ڈس ہارٹیڈ مت ہوئیے, کیونکہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح کام کر کے ہی اس مقام پر پہنچے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے مقام وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اسٹرگل کرتے ہیں, جو بلا وجہ نہیں بولتے, جو دوسروں سے. دیکھیے مقابلے کی فضا تو زندگی کے آخری لمحات تک ہونی چاہیے. مقابلہ ضرور کریں لیکن اپنے مقام پر ڈٹے رہیں کہ ہاں اگر مجھے کچھ کرنا ہے, کوئی مقام اچیو کرنا ہے تو دیانتداری کے ساتھ میں محنت کیے جاؤں گا. دوسروں کو جو آپ کو تنقید کر رہے ہیں ان کا نشانہ نہ بنے, اور یہاں پر آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے. اپنے عمل سے آپ ثابت کر دیں کہ آپ واقعی کچھ ہیں, اور تجربہ عمر سے نہیں آتا. تجربہ کے لوگ کہتے ہیں اس کی عمر ہو گئی. آپ بڑی بڑی بوڑھی عمر کے لوگوں کو بہت بے وقوف پائیں گے کہ انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اور بہت ینگ ایج میں آپ لوگوں کو بہت کانفیڈنٹ پائیں گے, اپنے کام میں مکمل پائیں گے, ایک مکمل انسان پائیں گے. آپ یہ مت سمجھیں کہ عمر انسان کو, یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ, عمر نہیں, ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو میچیور کرتے ہیں, لیکن کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ ایک جوان آدمی جو ہے ایک بہت بوڑھے آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بعض لوگ بالکل عقل سے پیدل ہوتے ہیں. یہ عقل جو ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا, اس کو شعور میں لانا, اپنے شعور کو بیدار کرنا ایک عقل مند آدمی کا کام ہے, اور اسی سے وہ اپنی منزل کو پاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سونیا, ہم بریک پہ جب تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ علم جو ہے وہ انسان میں گریس لاتا ہے, لیکن بہت بڑے بڑے عالم جو ہے وہ ان کے پاس ڈگری بھی ہے, کیونکہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں نا, ڈگری بھی ہے, پوزیشنز بھی ہے, اور وہ سوری وہ سو کالڈ اپنی جگہ پہ ایک نام اور مقام بھی رکھتے ہیں. لیکن بعض دفعہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کے آگے بھی ایک ایسا بیہیو کر جاتے ہیں یا کہہ جاتے ہیں یا ایکٹ کر جاتے ہیں کہ وہ اپنی اس عمر نہ ہونے پہ بھی وہ ایک جہالت کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. ایک
جو علم ہے وہ بے شک آپ کے پاس ہے, لیکن ایک شعور جو ہے, مجھے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ شعور جو ہے وہ جب تک نہیں آتا نا, علم بھی آپ کو نہیں آتا. شعور کا ہونا بہت ضروری ہے. شعور کا ہونا بالکل بہت ضروری ہے ہمیں. اور لیکن سب سے بڑی بات یہ نا کہ علم آپ جتنا بھی حاصل کر لیں, جب تک کہ اسے انٹرنلائز نہیں کرتے نا, یعنی اپنے اندر جذب نہیں کر لیتے, تب تک جو ہے آپ کے لیے علم بیکار ہے. تو وہ کہتے, ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہ مجھے اس علم سے عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور اس علم کو میرے لیے نافع بنا. تو وہ علم نافع تب بنتا ہے جب آپ کے اندر وہ اتر چکا ہوتا ہے, آپ کے اندر پینیٹریٹ ہو چکا ہے. بے شک آپ کی, جیسا آپ نے کہا, کوئی بھی عمر ہو آپ کی, بالکل, آپ کتنے بھی ینگ ہو, کتنے بھی چھوٹے ہو. لیکن ایک چیز اور بہت, یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ میری روح کو ٹچ کرتا ہے کہ نیور گیو اپ. یہ ایک چیز اور, جب آپ میں بزرگی آ جاتی ہے نا, اور بزرگی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈھکے چھپے ہو جاتے ہیں. بزرگی آپ کی باتوں سے آتی ہے. بزرگی آپ کسی کو جگہ دے رہے ہیں تو آتی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ صحیح ہیں, کیونکہ ہر کوئی انسیکیورٹیز ختم ہو جاتی ہیں نا, انسیکیورٹیز ختم ہو تب آتی ہیں آپ میں وہ ایک گریس, وہ ایک پیشنس, آپ کا ایک جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ دوسروں لوگوں کے لیے, وہ ان کے لیے ایک ایڈمائربل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو کچھ کر رہا ہے. وہ تب ہوتا ہے جب آپ جو ہے اپنی انسیکیورٹیز پہ خود قابو پا لیتے ہیں. اب وہ آپ کسی بھی ایج میں پالیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم جو ہے کراچی وومنس کلب بایوفیرا نسات پہ جو ہے, میں وہاں پر بھی کنسلٹنٹ اور گائیڈ ہوں, مینٹور ہوں انٹرپرینرس کے لیے. تو وہاں پر انٹرپرینرس کے لیے جو ہم کرتے ہیں, بہت سے بزنس, ابھی جو انفلیشن آئی, لوگوں نے اپنے بزنسز کو بند کرنے کی سوچ لی. لوگوں نے سوچا کہ اب کیا کریں, نہیں ہو رہا, بالکل بزنس نہیں ہے. اور یہ بات مطلب سبھی جانتے ہیں کہ اکنامی کی کیا حالت ہے. بالکل ایسے ہی سب کا یہ تھا کہ بھائی بزنس بند کر دیتے ہیں, یا سوئچ کر لیتے ہیں, یا یہ نہیں وہ نہیں. ہم ان کو بھی یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا بزنس نہیں بند کرنا, آپ نے اس وقت اپنے بزنس پہ کام کرنا ہے. اس وقت آپ نے گیو اپ نہیں کیا تو آپ کا بزنس جو ہے آپ کا ہو گیا, کیونکہ سوئچ کرنا ایک کوئی سولیوشن اچھا نہیں ہے. مزے کی بات یہ سونیا, یہ جو آپ بات کری نا, خواتین کا جو کامیابی کا معیار ہوتا ہے نا, وہ اس نے شوہر کو پہ دل پہ راج کر لیا. اب میرے شوہر جو ہیں وہ مجھے جو ہیں وہ آزادی دیتے ہیں, اب میرے شوہر میری بات مانتے ہیں. ان کا جو نیور گیو اپ والا ٹیگ ہوتا ہے, ٹیگ لائن ہوتا ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں. سسرال میں میں سب سے اچھی فیوریٹ بہو ہوں, میں باہر بھی کام کر رہی ہوں, میں بچے بھی یہ والا خواتین کا جو ہوتا ہے نا, یہ والا نیور گیو اپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے کہ میں نے تو زندگی کی, ان کی مشکلیں اتنی ہوتی ہیں, میاں ہوتا ہے, ساس ہوتی ہیں, نندے ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, وہ بیچاری اسی کو سمجھتی ہیں. کیونکہ ایک خاتون کو ایک اچھا انسان والا دماغ دینا میں سمجھتی ہوں سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ ایک ہیومن باڈی تو ہے نا. بالکل, لیکن اگر اس کے پاس ایک اچھا دماغ ہے نا, تو وہ اگلی 7 نسلوں کو سنوار دے گا. وہ تو بات ٹیسٹنگ پہ 7 نسلیں بیٹھیں گی تو پتہ چلے گا کہ سنوارا ہے یا بگاڑا ہے, 7 کو گیدر ہونا پڑے گا. عائشہ, آپ نے ایک بات کی کہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اپنے لیے ہونا چاہیے. اچھا, یہاں پہ اگر میں, کیونکہ تھوڑا سا میں ایک اس بات پہ اختلاف اگر رکھوں کہ بھائی اگر آپ میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے تو نو میٹر مجھے آپ کی ذات سے فائدہ ہے یا نہیں ہے, بالکل میں آپ کے ساتھ بھی پازیٹیو ہوں. میں اگر آپ کے لیے بھی کوئی بات سن رہی ہوں تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, عائشہ کو بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سب کے لیے نہیں ہو, سب کے لیے ہی ہونا چاہیے. سب کے لیے ہونا چاہیے. سب کے لیے چلے بھائی, یہ سب کے لیے ہونا چاہیے, مل بانٹ کے ہونا چاہیے, تھوڑا تھوڑا کھائیں لیکن سب کو شیئر کرا کے کھائیں. اور میں نے یہی بات کہی نا کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمیں اپنے علاوہ سب کے لیے بھی ہونا چاہیے. مطلب سب کے بارے میں بھی آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے اور خود بھی پازیٹیو رہنا ہے. یہی چیک اینڈ بیلنس ہے, یہی اس کی کیو ہے, یہی اس کا کمانڈ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس کس کے لیے کہاں کہاں فائدے مند ہیں اور ہونا بھی چاہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اور بریک کے بعد بھی کہیں گے نیور گیو اپ. اسٹے ود اس. ہم سب پاکستان ہیں, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح ڈھلتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. میری زندگی سجا دی.
जबरदस्त, दिल से गाया वैसे आपने। और मैं देख रही थी कैमरामैन भी हमारे आपा को बिल्कुल बड़े ही आपा आप लहर लहर के कौन सा मेहरमा और कौन सी, बड़ा खूबसूरत गाने हैं। हाँ, और ये गाया भी बड़ा इन्होंने दिल जी, से, बहुत दिल से गाया। कोई और मेहरबा ये था जिंदगी में, सारे मेहरबा आज चेहरे पे नजर आने लगे। अच्छा, ये भी एक होता है ना जिंदगी का में, उम्र भी बहुत मैटर करती है कि कौन सी उम्र में आप कौन सा गिव अप नहीं करें। एग्जाम्स जितने भी टास्क हो, देखो मैं शादी में नहीं गया, आई नेवर गिव अप, और मैंने पास होके दिखाया। फिर आप आ जाते हैं, जनाब मेरा लाइफ पार्टनर, मैंने ये कर दिया था, घर वालों को कह दिया था मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, और मैंने तुम्हें हासिल किया, आई नेवर गिव अप। यानी डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है और आपकी जिंदगी आपको क्या टास्क दे रही है। अच्छा, आप लोगों की लाइफ में कभी ऐसा कोई, आपसे आयशा चले, आप सोच रही हैं कि मैंने क्या बताना है, आपसे शुरू नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। अक्सर क्या ज्यादातर यही होता था कि जब एग्जाम्स हो रहे होते थे तभी फर्स्ट कजन की शादी होती थी। अच्छा, तो हाँ, ये तो हमेशा बड़ा clash पूरी dates है। रात शादी अटेंड की और सुबह जागते हुए पेपर देने चले गए। तो ये मतलब आपकी लाइफ में ये बड़ा टास्क था जिसको बिल्कुल आपने, बिल्कुल हमेशा ऐसा ही होता था। चलें भाई, आयशा ने कभी गिव अप नहीं किया एग्जाम्स देने में। आपने सोनिया कभी लाइफ में ऐसा अच्छा, कोई वो experience? एग्ज़ाम्स की बात चल गई ना, तो वो एग्ज़ाम्स वाली ही सिचुएशन याद आ गई मुझे भी। मैं थोड़ी सी इस मामले में बहुत बुरी हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है और मैं चीज़ों को मतलब शेड्यूल करके भूल जाती हूँ। तो अब अभी भी मेरी असिस्टेंट मुझे याद दिलाती हैं कि अब आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मैं भूल जाती हूँ। चले, तो शुक्र उस वक्त कोई तो आपकी बोलती हुई डायरी है जिसने बता रही है जो आपको, क्योंकि उस वक्त तो जाहिर स्टूडेंट लाइफ थी, यूनिवर्सिटी के पेपर्स, और मुझे मेरी असिस्टेंट भी नहीं हो सकती थी उस वक्त। तो उस वक्त क्या हुआ कि जिस दिन जो पेपर था मैं वो भूल गई और मैंने किसी और पेपर की तैयारी की हुई, और मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड कि ये पेपर है। और जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो और सबके हाथ में दूसरी बुक्स और सारी चीज़ें, मैंने कहा ये क्या, तुम लोगों को याद नहीं ये पेपर है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें याद नहीं है, पेपर तो ये है। यानी प्रैप किसी और की थी? बिल्कुल, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन और पेपर कुछ और। ओह माय गॉड। मैंने कहा अब क्या करना है? मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा देखती हूँ सारे जो है ना हेडिंग्स देख लेती हूँ, लेक्चर्स की सिर्फ हेडिंग्स देखी और जाके पेपर दिया, और बिलीव मी उसमें मैं 75% मार्क्स। वाओ, कांग्रेट्स, बड़ा मुश्किल टास्क था जो आपने कहा भाई नहीं। अच्छा, मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि मेरा हमेशा टाइम लगता था, क्योंकि मैं ना क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं करती थी, मैं चैप्टर्स पढ़ती थी। मैं हमेशा वो रट्टू तोता नहीं बन पाई कभी भी जिंदगी में। कोई मुझे कहेगा ना यूं, तो मेरी अपनी एक आदत है कि मैं उसको एक्सपीरियंस करके देखूंगी, तो वो मुझे टाइम लगता था। मैं कभी भी ऐसी किसी चीज़ के लिए प्रेप कर ही नहीं पाई जो अचानक से हो। तो मैं हमेशा क्वेश्चन पढ़ के पूरी पूरी बुक्स पढ़ती थी, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ती थी, फिर मैं उसको ओन करती थी। आप बताएं, आपके ज़िंदगी में तो बड़े चैलेंजेस आए होंगे। बहुत बहुत चैलेंजेस आए, बहुत बहुत। और इस ज़िंदगी के इस मोड़ पर तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आया मेरे लिए। अच्छा। और देखिए कि पूरी ज़िंदगी मैंने बिजनेस किया और आपके सामने काम किया, अल्लाह ने मुझे बहुत कामयाबी भी दी। लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर मेरे लिए एक ऐसा चैलेंज आया, मेरा नाम रानी, मेरी प्रोडक्ट रानी, तो रानी, मुझे रानी है तेरे रानी। अपने ब्रांड का नाम चेंज करना है। आप यकीन करें कि मैंने कहा, बहुत सोचा, 1-2 महीने तो मुझे ऐसा लगा कि लाइफ एंड हो गई है। क्योंकि देखिए पैसा नहीं तो कुछ नहीं है आज के दौर में ज़िंदगी में। और जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी एक टारगेट हासिल करने के लिए काम किया हो और जिसकी बुनियाद ही वही हो, फिर मैंने एक दिन फैसला किया कि नो, मुझे हार नहीं माननी, बिल्कुल आगे बढ़ना है। और मैंने अपने बच्चों से कहा उठो, मॉर्निंग हुई, चलो हमें आज अपने ब्रांड का नाम चेंज करना। अम्मी क्या हो गया आपको? मैंने कहा मैंने सोच लिया, मुझे अब लड़ना नहीं है, मुझे लड़ना नहीं है। मैं लड़ी, 5 साल तक लड़ी, लेकिन मैंने कहा अब नहीं लड़ूंगी, अब ब्रांड का नाम चेंज करूंगी। मैं पहुंच गई ब्रांड ऑफिस और मैंने नया नाम चूज़ कर लिया। इत्तेफाक से मुझे अवार्ड मिला था उस नाम का। अरे क्या बात है, हेड्स ऑफ, जबरदस्त। हर्बलिस्ट हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसा एक नाम दिया, हर्बल क्वीन का मुझे अवार्ड दिया। लवली, मेरे रानी तो को जब दिमाग की गहराइयों में ये नाम यानी क्लिक कर गया। जबरदस्त मैंने कहा, जबरदस्त। और आज ये से। होता है, और बहुत मोरल ऑफ स्टोरी होती है कि जनाब आपने गिव अप नहीं करना। जंग छोटी हो बड़ी, और बहुत सारे मैदान तो सिर्फ इस बात पे जीते जा चुके हैं तारीख में, उनमें मुट्ठी भर लोग होते थे। मैंने बच्चों से यही कहा कि ये गिव अप करने का टाइम एग्जैक्टली नहीं है, और ये उठो। टाइम ये बच्चे मेरे नाराज हो गए, अम्मी क्या है? मैंने कहा मैंने सोच लिया, हमने बहुत
बहुत सारा आपके पीछे दौड़ लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारे साथ सोनिया थी जिनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सोनिया नवाब, इसी तरह आते रहिएगा और हमारे दिमाग की बत्तियों को जगाते रहिएगा, बहुत ज़रूरत है। और थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज्बा भी है, लस्सी का फटका भी। वेलकम बैक जनाब। और आप कुछ सोचते हैं और ज़िंदगी कुछ दिखा रही होती है, बता रही होती है, कुछ और रंग के मूड में होती है। अचानक से कभी भी कहीं भी चेंजेस आ जाएं और अगला आपको यूँ डिलीवर कर दे, उसके बारे में आपको पता हो ना हो, जहन आपका तैयार हो, लेकिन अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यही आपकी जीत है। क्योंकि आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगले ने फिर काम करना है, फिर वो आपको एक नया चैलेंज देगा, फिर वो आपसे दूसरी जगह पे कहीं डिमांड करेगा और ये काम होता चला जाएगा। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है जवेरिया महमूद ने, जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में धरती की सुबह में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम and good morning to all the beautiful ladies. थैंक यू, प्लेजर। यू आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, लुक्स Thank you so वेरी much. माशाल्लाह स्मार्ट। Thank you so much, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि ये जो प्रोफेशन है आपका, जी जी। ये आप पे कितना असर कर रहा है, या आप Like सिर्फ nutrition, it's all about lifestyle। और lifestyle एक जब छोटा बेबी पैदा होता है तो वो मदर फीड पर होता है, ब्रेस्ट मिल्क पर होता है, और लेटरली आपकी फर्स्ट 10 इयर्स की न्यूट्रिशन नेक्स्ट 10 इयर्स की न्यूट्रिशन पे बेस करती है। कि अब ओवर द नाइट आप कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी को नहीं ठीक कर सकते। तो ये जो मेरा प्रोफेशन है, ये इस तरह के इट्स माई पैशन, इट्स माई लाइफस्टाइल। मैं इसमें योगा, एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप पैटर्न और जो अपना माइंड रिलैक्सिंग हार्मोन्स यू कैन से रेगुलेट विद द डाइट, मैं इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। और लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेगेटिव एनर्जीज आर ऑल आउट। मैं मतलब लाइफ में अल्लाह का शुक्र है कि फिर तो negative कोई है ही नहीं, energies फिर तो आप वेले हैं, फिर तो आप अकेले हैं, फिर आपके साथ कोई भी नहीं, फिर आपको तो प्रॉब्लम नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी आपने टॉक्सिफाई करना होता है ना अपने आप को, तो फिर तो आप कहते हैं मैं अकेला ही सही हूँ, इतना जूझ इट्स नॉट लाइक अकेला, इट्स लाइक ब्रेवरी एंड इट्स नॉट लाइक बदतमीजी इवन। तो आप देखिए, दो चीज़ें मैं सोचती हूँ कि जब मेरा प्रोग्रेसिव ये वक्त रहा, जब मैंने मतलब आई गॉट 9 गोल्ड मेडल्स, 1 10 सोवेनियर अवार्ड्स, मैंने डिप्लोमेट्स, सिविल सर्विसेज अकेडमी, डिफरेंट जगहों पे मैंने लेक्चर डिलीवर किए। तो एक तवक्कुल, अल्लाह पे बिलीव, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। मतलब बीइंग लाइक अ फीमेल और बीइंग लाइक अ वुमेन, वन शुड बी वेरी स्ट्रांग टू द मोटिवेटेड टू द गोल। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, बड़ा इरादा मजबूत होता है, वो कहती हैं आज रात को तो मैंने चने की दाल ही बनानी है, तो वो बना लेती हैं, अचीव कर लेती हैं अपना गोल। नहीं क्योंकि वहाँ पर उनका गोल भी है ना, ये इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स द गोल छोटे और बड़े, नहीं, वो तो उनकी जिंदगी है। इट्स लाइक दैट कि यू वन शुड लिव अ पर्पसफुल लाइफ। जिंदगी में पर्पस, जो लाइफ पर्पस के साथ गुजारी जाती है, उसको अचीव करने का मजा ही अपना है। चाहे वो आपका एजुकेशनल गोल है, ट्रैवल गोल है, आपका मैरिज गोल है, एनीथिंग। तो मैंने सही कहा ना, फिर डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका गोल क्या है, गोल क्या है। वो कहाँ डिगिंग कर रहा है, वो कहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर आपकी स्ट्रेंथ वही है जितने जहाँ आप जिंदगी गुजार रहे, फिर तो आप वहीं रहेंगे, उतना ही रहेंगे, कमा बेशक ज्यादा लें। लेकिन अच्छा आयशा, ये मुझे बताओ, जवेरिया सॉरी, अभी हम आयशा की तरफ थे। जवेरिया मुझे ये बताएं कि एक औरत जो ज़िंदगी में आगे भी जा रही है और अचीवमेंट्स भी हासिल कर रही है, सो कॉल्ड सो लाइटली कि हाँ भाई ठीक है उसके अपने हिसाब से, लेकिन जो माशरा है उसे कहता है कि हाँ भाई ये, तो आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपके गोल्स और माशरे के दरमियान जो आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है या जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आपने कहता है कि आप कहती हैं कि नहीं, नेवर गिव अप एंड जस्ट वे द यू आर, इसी तरह से। बिल्कुल, बिकॉज मेरा मानना है कि इफ़ यू आर पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन, यू आर द विनर। देखिए, क्रिटिसिज्म और जो लोगों की अगर कोई बातें, अगर कोई आपको कहता है ना कि यू कैन डू दिस, तो यू हैव टू डू दिस बिकॉज यू हैव टू, आपको उसको दिखाना है कि आप कर सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि एक खातून, एक लड़की अपने घर में भी, फैमिली में भी और बाहर भी अपनी जगह खुद बनाती है, अपनी इज्जत खुद करवाती है, ये उसके अपने हाथ पे होता है। तो वन शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ऑन एक्ट्स और फॉर ऑन एवरीथिंग। अच्छा, फिर अब वुमेन का ये सिस्टम है कि जहाँ पे हमें मेल बहुत कोऑपरेटिव है, बड़ा हेल्प और सपोर्ट करते हैं हर जगह पे। मैंने तो एनजीओ भी रजिस्टर कराई, तो मुझे मतलब मिनिस्ट्रीज और ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत जगहों पे
I really admire all the men, even not one, even my father, every second person हाँ, लग के काम क्योंकि करे. दे आर द फर्स्ट आपका जो एक मोटिवेशनल गोल्स ओरिएंटेड बिल्कुल. होता है वो पहला तो यही बिल्कुल, होता है. पर ये कि माशरे में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी इज्जत करवाना और करना बहुत ज़रूरी है. ख़वातीन जब बदतमीज़ होती हैं तो वो माशरा भी ख़राब करती हैं. मतलब एक लड़की, एक वुमेन अपनी ग्रेस खुद मेंटेन करती है Exactly. जब Very वो true. Very अपनी right एक word. लिमिट्स मेंटेन करती है. देखिए लिमिट्स बहुत ज़रूरी है. आप हर चीज़ करें, पर नंबर 1 आप कनेक्टिविटी करें, आप बातचीत करें, अपना एक लिमिट बना लें. लाइक छोटी सी एग्जांपल है कि लीव पार्टी अर्लियर, अगर लेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है. खाना आप खाने किसी जगह गए हैं या कोई आपके पास आया, अच्छा ये leave तो it आपकी earlier. एक्टिविटी हो गई ना. हाँ जी, ये तो जुबेरिया activity हो और आयशा आपा, ये तो एक्टिविटी हो गई. हमें क्योंकि देखें सोल जब हमारे साथ होता है ना, जब हम अपने इनर पे काम कर रहे होते हैं तभी हम गिव अप नहीं कर पाते, तभी हम आगे बढ़ पा रहे होते हैं. अब ये जैसे कि हमने बात की कि ये तो आप पे डिपेंड करता है आपके गोल्स हैं क्या. हर औरत का अलग गोल होता है. उसने बच्चे स्कूल भेजने, उसने सिर्फ मियाँ को की काउंसलिंग करनी है और बताना है कि उसने माँ से क्या बात करनी, ये भी गोल्स हैं. हाँ बिल्कुल. अब आपके गोल्स ही इतने महदूद हैं तो आप दुनिया में क्या नाम और क्या शनाख्त पैदा कर रहे हैं. आपने आपा यहाँ पे एक बात, क्योंकि माशाल्लाह हम सब में तजुर्बा भी आपका है, नज़रिया भी आपका है, एक सोच एक जहन भी वसी आपका है. देखिए बहुत सारी चीज़ें तो हम पैदा भी होते हैं, नाम भी दिया जाता है और हम मर भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता. जी, बिल्कुल. 4 वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे सपोर्टर थे उन्हीं को पता चल रहा होता है. आप जितना काम करते हैं, जितना आगे जाते हैं, लोग छोटी छोटी चीज़ों पे नेगेटिव एलिमेंट एलिगेशंस भी होते हैं. बिल्कुल बहुत होते हैं. आप कैसे उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हर जगह है. देखिए हम कोई भी एलिगेशन अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते. एलिगेशन इंसान को ज़िंदा रहने का नाम है, क्योंकि अगर आप पर तनकीद नहीं होगी, आप कोई भी शख्स तरक्की कर ही नहीं सकता. अगर उसको बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस मिल जाएगा तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, वो तो एक करते रहेगा. हर्डल्स हैं तो फिर जी, तो फिर आपको काम करने का मज़ा है. जब हर्डल्स आते हैं आपकी लाइफ में, तनकीद आती है, कोई रोकने वाला आता है, कोई बुराई आती है, वहीं पर हमें अपना पता चलता है कि हम क्या इसको गिव अप कर सकते हैं, कैसे गिव अप कर सकते हैं. बड़ी बेहतरीन. तभी हमें अपना टेस्ट मिलता है कि हाँ भाई हम कहाँ तक कहाँ अपनी नफ्स पे काम हम कर सकते क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपने आप को मनवा सकते हैं. इट्स लाइक सोल ट्रांसफॉर्मेशनल थिंग ना. तो ये आप देखिए जो सोल्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, जो भी आपने बात की कि इंसान आता है, रिवॉल्व हो रहे हैं हम लोग ना, और उसी में हम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन पॉलिश करते जाते हैं और चेंज होते हैं. तो ये मुझे ऐसे लगता है. वो कौले अली है ना, मौला अली का फरमान है कि जो जितना प्योर होता है वो हर किसी का दोस्त नहीं हो सकता. हाँ, तो बिल्कुल. आपको प्योर सोल होने के लिए भी ना आप हर किसी से अच्छे से हो. नहीं, पर ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को को क्रिएशन में पैदा किया है. बिल्कुल. आप एवरी सेकंड टाइम यू आर फाइंडिंग, यू लुकिंग फॉर द सोल. अच्छा, एक सोल भी आपको ऐसी मिल जाए जब आप डाउन होते हो और आपको खड़ा करने वाली हो. क्योंकि देखिए टीम्स जो होती है ना, वो टीम्स बनती हैं तो मुआशरे सक्सेसफुल होते हैं. True. तो हमेशा ना मतलब आई बिलीव इन वन थिंग, इधर आपके पेरेंट्स हैं, स्पाउस हैं, आपके इवन बच्चे हैं, कुछ भी है, अगर एक सोल भी आपको इंस्पायर करने के लिए खड़ी हुई है किसी भी डाउन टाइम पर, तो इट्स इनफ फॉर यू ना. अच्छा, अभी जैसे जुबेरिया आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी जगह आई जहाँ पे आपने कहा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप माई सेल्फ एंड इट शुड बी. ये एक बार नहीं आई, ये बहुत बार आई है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी थोड़ा सा रहता है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. देखिए कामयाब वही होता है जो कि मुस्तकिल मिजाज होता है. जो बंदा दूसरे तीसरे दिन या 2-4 साल बाद वो छोड़ दे, तो आप वो मंजिल जो जितनी आपको खूबसूरत, कहते हैं यू कैन एंजॉय द व्यू व्हेन यू आर टॉप. आप जब ऊपर खड़े होते हैं तो आपको पूरा व्यू एंजॉय आप करते हैं. तो ये कि ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल होती है. कुछ चीज़ें आप मतलब अल्लाह का शुक्र है, आई अचीव मेनी थिंग्स. और मतलब एक होता है ना कि इंसान गोल्स सोचता है और एक मेहनत कर रहा होता है. एक चीज़ जो कंसिस्टेंसी वाली है ना, वो इज़ द की. एक सबर, पेशेंस और एक कंसिस्टेंसी, 2 चीजें अगर आपके अंदर है ना, सबर तो मैं कहती यू हूँ कैन कि रूल खत्म है. एनीथिंग, यू मतलब कैन अगर रूल द आपको वर्ल्ड. अपने आप को चुप रहना आपने सीख लिया ना, तो मैं कहती हूँ ये तो बस अगले ने कहना है कि यार क्या हो गया ये, यानी ये क्या बात हो गई. एक की है फॉर द मतलब प्रोग्रेसिव, लाइक फॉर मैन वुमेन एवरी. क्योंकि मैंने तो देखिए जब आपने जिस मुआशरे का हिस्सा बनना है ना, और आपने जगह भी बनानी है, तो आपको थोड़ा, वो कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है. जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं. तो इंसान जब थोड़ी सी अपने में लचक, इलास्टिसिटी लेके आता है, तो आपकी ग्रोथ होती है, आपकी जो मजे की बात ये बिल्कुल स्ट्रेंथ हो जाती आप. है. लेकिन अगर हम माशरे के एतबार से देखें, आप अगर सादे हैं
تو لوگ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں. بالکل. اگر آپ بالکل 90 ڈگری اپنے کام میں چینج ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو یہ یار اس کو بول دو یہ چپ ہو جائے گی. ابھی ہم مزے کی بات ہے ہم چیلنج بھی کیا کرتے ہیں, ابھی میں بتاتی ہوں میں کیا کر سکتی ہوں, مطلب اتنا چیلنج دیتے ہیں ہم کہ ابھی رکو اس کا بتاتی ہوں میں تو سب کو ایک کر لوں گی, میں تو اور باقاعدہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جیسے میں اپنے لیے کہتی ہوں میں بدتمیزی نہیں کر سکتی, میں بات کر سکتی ہوں. یہ مجھ میں ایک بری بات بھی ہے کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا اگلا سمجھتا ہے آپ بات ہی کر سکتے ہیں, آپ لاؤڈ نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. لوگ کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ ہے آپ کو. اور ایک یہ بھی ہے کہ بدتمیز نہ ہونا تو بہت اچھی چیخ نہیں سکتے, بات کرو. ایسا مسئلہ ہو جائے کہ آپ کسی کے ساتھ سہمت نہیں ہیں, آپ اس کی بات نہیں مان رہے, تو وہ کہتے ٹھیک ہے آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا, اب آپ دیکھیے میں کیا ہاں وہ اپنے طور پہ آستینیں چڑھا لیتا ہے. اچھا اپنا میں بتا کیا کر سکتی ہوں. یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے بہت کچھ نہیں سوچنا دیکھیں یہ چیلنجز انسان کی گروتھ کے لیے ہوتے ہیں, خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں, اور میں کہتی ہوں یو کین ریپلینش یور آن سول ود دس گریوٹی. یہ وائبریشن آپ کو پتہ ہے دنیا وائبریشنس پہ بنی ہے, جو آپ کی ایک انرجیز ہیں اس پہ بنی جنریٹ ہوئی ہے. تو انسان کی جو اپنا اورا ہے, ہر انسان کا ایک اورا اور انرجی ہوتی ہے. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, ترقی کرنے والے لوگ کبھی بھی کرٹیسزم والے یا جو بہت دیکھیں وہ کہتے ہیں سمپل کہ اف یو سٹ ود ونرز تو یو آر دا ونر, اینڈ اف یو سٹ ود You thought like them. ہاں بالکل, یور کمپنی میٹرز الاٹ. تو اسی لیے تو بچوں کو بھی روکا جاتا ہے کہ بھائی ادھر نہیں جانا, اس کے وہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے یا اچھی کمپنی بیٹھے اس طرح سے. بڑی کی بات ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہیں دوست بنانے شروع ہو جاتے ہیں, ان کو وہیں سے دوستیاں بھی باتیں بھی, پھر وہ وہاں سے ہٹتے ہیں کہتے ہیں میں تو کسی سے بات نہیں کرتی. جس انسان کا کتاب دوست ہوتی ہے نا پھر وہ کو کریشن میں جاتا ہے, وہ سول کنیکشن میں ہوتا ہے. کتابوں کو دوست بنانا, ریڈرز آر لیڈرز, کتاب پڑھنی چاہیے, اس میں سے چیزیں نکالنی چاہیے. آپ کے پاس دیکھیں نا اسلام ہے, صوفیزم ہے, آپ کے پاس یہ ہسٹری ہے, آپ ورلڈ وار کو پڑھیں, اور بہت چیزیں ہیں. تو آپ کے پاس اچھا وومن کے رائٹس کے بارے میں پڑھیں, آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونا چاہیے. نہیں ہمیں تو اتنے پتہ ہوتے ہیں, میں تو یہ کہتی ہوں ہم تو شاپنگ کرتے ہیں اپنے رائٹس سے, جہاں مجھے اچھا لگے میں لے لوں, جس کا کام ہے میں رکھوں, جو نہیں چاہیے وہ تم رکھو. اچھا یہ جویریہ یہ بتائیں کہ ہم اتنی مزے کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا سامنے والا کیونکہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہمیں سن بھی رہا ہے ہم سے, اور ہمارے لائف کالرز بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم سے, ہماری سارے مہمانوں سے. یہ بتائیں کہ کب کہاں کس وقت آپ نے بیک اسٹیپ ہونا ہے زندگی میں, کیونکہ آپ ایز اے ڈائٹیشین ایز اے نیوٹریشنسٹ لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. بہت سارا علاج تو صرف ان کے دماغ میں ہی ممکن ہے, ان کی ڈائٹ یا ان کے ڈائٹ کے علاوہ بھی بہت چیزیں, اسٹریس فیکٹرز بھی ہوتے ہیں آج کل, تو وہ تو میڈیکل ٹرم ہو جاتی ہے, لیکن سب سے زیادہ تو انہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو کہ ہمارے معاشرے میں آپ اگر ایک گاڑی رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک بائک والے کو کہہ دیا کہ بھائی تم صحیح سے چلو, اور وہ آپ کو کہہ کے کہ چلو بھائی, مطلب ہاؤ دے کمز لائک دیٹ. اگر آپ غلط ہیں مان لیں غلط ہیں, چیزوں کو تھنک لائک دیٹ, ایکسیپٹ اٹ, ہم اون کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں لوگ آج کل دیکھیں لوگ ڈرگس کا یوز کرتے ہیں ریئلٹی سے بھاگنے کے لیے. میں سمپل بولتی ہوں, میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور ڈائٹ پلانس دے رہی ہوں, چیزیں دے رہی ہوں, میڈیسنس کھا رہے ہیں. آپ ہی دیکھیں نا کہ یہ معاشرے میں اتنی زیادہ بری بات ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ انسولین لے رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ اسموک کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری وہ شوگر بڑھ گئی اور بی پی بھی بڑھا ہوا ہے اور ساتھ میں ایکسٹینٹ بھی ڈلوا لیا ہے. تو بولے سب بڑھا لو ایک ساتھ ہی. نہیں سب بڑھا لو, میں ایک ساتھ ہی کھول کھال کے سیدھا کر دوں گی. بات یہ کہ انسان جب تک زندہ ہے, ہم اپنی ذمہ داری ہے پرسنل ہائیجین کی, ہیلتھ کی, اپنے ہیلتھ فنکشنز کی, اور پھر پتہ ہے ایک دم جب سب کچھ ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹرز کی طرف بھاگنا, اور پھر بڑی پریشانی بنتی ہے لوگوں کے گھروں میں ہر چیز. تو میں اس ٹائم ان کو کاؤنسل ہی کر رہی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں یہ اسٹاپ کریں, پائی بھی نہیں کھانے, اور وہ ساتھ ہی اس کے ساتھ وہ بالکل نہیں لینا. اچھا پھر کہیں گے اسموک کتنا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز. میں نے کہا نہیں اگر آپ اتنی ہیوی میڈیکیشن, ایک طرف دیکھیں نا اندر آپ کے بلڈ میں کیمیکل پروسیس ہو رہا ہے, ہر وقت کیمیکل پروسیس ہو رہا ہے, آپ اس کے ساتھ تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو پلے دیم. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ایک دفعہ کھول کے پورا پیور کر کے پھر واپس. یہاں پہ کراچی میں جب بھی میرا آنا ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ کسی لوگوں کے دانت نہیں ہوتے ہیں منہ میں نا, تو وہ پان چالیا گٹکا جو ہے, اور جن کے مسکرانے کے لیے کھلتے ہیں وہ بالکل کالا پن ہوتا ہے, تو آپ ریڈ ریڈ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ چیز اچھی تو نہیں ہے. اب لیٹرلی آپ دیکھیں نا ماؤتھ کینسر اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب ادھر پنجاب سائڈ پہ ساری کے پی کے اور یہاں کراچی کے مطلب سندھ سائڈ کے کتنے لوگ ہیں, آپ کو پتہ بھی یہی بیماری ہے. یہ صحیح بات کہہ رہی ہے. ایتھکلی تین چیزیں آپ کا منہ جو ہے نا وہ اندر سے بالکل ختم کر دیتی ہیں, کوئی فائدہ نہیں. ہم جب بڑے ہو رہے ہوتے تھے تو کیا امی کیا ابو گھر میں گھر باہر عورتوں کے سامنے کتنا ہم فلو میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, مرد پی رہے ہوتے ہیں, کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. مطلب وہ اپنے بیوی میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے, میاں بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے ہاں وہ کیا کرے وہ اسموک کرے, کوئی مطلب برائی کو عام.
کولیگس ہوتے ہیں آرام سے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں فیمیل کولیگس کے سامنے. میں نے بھی اخلاقی طور پہ بھی یہ آپ کو اگر اسموکنگ کرنی ہے آپ الگ جا کے کریں, کیونکہ یہ آپ کا فیز ہے. جتنا آپ انہیل کر رہے ہیں اس سے زیادہ دوسرا کر رہا ہے بلا وجہ بغیر کسی نقصان کے. تو ہم تو اخلاقی طور پہ بھی اچھے نہیں ہیں, سامنے پی رہے ہوتے ہیں سگریٹ. ریئلٹی سے بھاگنے کے لیے ڈرگس کا یوز کرتے ہیں آج کل. اس میں بہت سی کیٹیگریز ہیں, اس میں مطلب ڈفرینٹ مطلب ریسرچ آن دس نا. میرا تو بھی جو پی ایچ ڈی کا نیوٹریشنل ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے, اسیسمنٹ آف نیوٹریشنل اسٹیٹس امنگ ڈرگ ایڈکٹس ان ڈفرینٹ ویریبل گروپس. تو اس میں میرے پاس ڈفرینٹ گروپس ہیں. ایگزیکٹلی, تو دیکھیں بہت ہی ورسٹ ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے اور ایک اڈاپٹڈ کنڈیشن ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں بھائی آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ ڈرگس پہ جا رہا ہے یا الکوہلک ہو گیا ہے یا واٹ ایور, اس پہ آپ کام کریں. لیکن جو کہتے صحیح ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں. آپ نے ایک بیماری تو پکڑ لی نا کہ آپ کو اس پہ کام کرنا ہے, لیکن سو کالڈ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دکھتے بہت اچھے ہیں, بہت صحیح ہیں, باتیں بھی ہیں, لیکن وہ واقعی ذہنی طور پہ بیمار ہیں. وہ ایک اور وجہ سے بھی ہیں. کھانا آپ یہاں پہ آپ دیکھ لیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں, باہر کی کنٹریز کا تو ان کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہوتا ہے, پر اس طرح نہیں. یہاں پہ لوگ 2 بجے اٹھتے ہیں, سو کے اور کہتے ہیں گڈ مارننگ, ہیونگ بریک فاسٹ. آپ بایولوجیکل سسٹم کے تھرو, آپ کو پتہ ہے بایولوجیکل ڈائٹ پلان بھی ایک طریقہ ہے نا, کہ آپ نے صبح جب سن رائز ہوتا ہے تو آپ نے پہلا میل لینا ہے, صبح کا کھانا کھائیں. جب سن سیٹ ہوتا ہے تو آپ اپنا سیکنڈ میل لیں. آپ درمیان میں منچنگ کریں, فروٹس لیں, ویجیٹیبلس لیں, پھل سبزیاں, گرین لیف ویجیٹیبلس کھائیں. اب یہاں پہ یہ کون سا ٹائم ہے کہ رات 4 بجے سو رہے ہیں, صبح 2 بجے اٹھ کے بریک فاسٹ ہو رہا ہے, اور سارا اس میں کون سا فینسی لائف ہے, بچے جگا کے رکھتے ہیں. مطلب ون شوڈ بیکم وانٹڈ ٹو بیکم سو کول آفٹر ٹیلنگ دس کہ ہم اتنے بجے اٹھتے ہیں اور اتنے بجے یہ کریں. تو آپ جب اپنی باڈی کے ساتھ ہی انصاف نہیں کریں, یو آر ناٹ گونا جسٹس ود یور اون باڈی, تو ہاؤ یو کین بیلنس ان یور لائف, یو کانٹ بیلنس نا. ٹھیک ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھنے والوں کو, کیا میسج دینا چاہیں گی کہ بھائی کس طرح سے گیو اپ نہیں کرنا ہے؟ سب لگے ہوئے اپنی اپنی دوڑ دیکھیے, میں. میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کا مشن ہے آپ اس کو ضرور پورا کریں, اور زندگی میں الجھاؤ, رکاوٹیں, آپ پر تنقید آتی رہے گی, آتی رہتی ہے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن آپ اگر پازیٹیو ہیں تو آپ اپنی ڈگر پہ چلتے رہیے. اب آپ کی ذات سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. بالکل, بس اپنا یہ آپ آسان سا, ہاں بس اپنی ذات سے کوشش کریں کہ دوسرے کو ہمیشہ فائدہ پہنچے, نقصان نہ پہنچے, تو آپ زندگی میں ہر منزل پا لیں گے. زبردست. جی عائشہ. بالکل, میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ آپ پازیٹیو رہتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ پازیٹیو بیہیو کرتے ہوئے اپنے گولز اچیو کریں. بالکل, کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں, پازیٹیو وے میں تمام چیزیں اپنے ڈن کی. زبردست. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا جنہوں نے آج وقت دیا اور آج سکھایا, بتایا کہ نیور گیو اپ. آپ کہاں تک ہیں, آپ کیسے چیک کریں کہ کامیابی کی کس اسٹیج پہ آپ آ چکے ہیں. صرف اتنا دیکھ لیں کہ آپ کے شیلٹر تلے, آپ کی امبریلا تلے کتنے لوگوں کو فائدہ آپ کی ذات سے ہو رہا ہے, چاہے وہ چرند پرند ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ رشتے ہوں. اگر آپ کی ذات سے 2 4 6 جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, جو آپ کے رشتے میں کچھ نہیں ہے, لیکن آپ انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں, تو شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ذات سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھ رہے ہیں. اسٹے ود اس, اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہیلدی. اللہ حافظ. ہم سب پاکستان